بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام دنیا کا مستقبل پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین اکرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین اکرام، پیر صاحب کہتے ہیں مسلم لیگ نون سے ڈیل کی خبریں گردش کرنے لگ گئی ہیں۔ یہ ڈیل کس کے ساتھ ہوگی؟ اس ڈیل کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اپوزیشن نے بائیکاٹ کر دیا ہے، ان کی پارٹی میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ S-400 کا توڑ چین کے پاس ہے۔ روس امریکہ کے سارے ڈیفنس سسٹم خراب اور یہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ چین کی اس ایجاز سے بھارتی حیران رہ گئے۔ بھارت کا میڈیا ہر وقت پاکستان کے خلاف جھوٹی خبریں چلاتا ہے۔ پاکستان نے بھارتی ایئر ڈیفنس S-400 کی تباہی کا سامان تیار کر لیا ہے۔ پاکستان نے ان میزائلوں کا تجربہ کیوں کیا؟ نیا وائرس پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ یہ وائرس پہلے سے زیادہ خطرناک ہے۔ طالبان اور ایرانی فوج میں جھڑپوں سے کس کا نقصان زیادہ ہوا ہے؟ جس کا بھی ہے، دونوں مسلمان ہیں، لیکن ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے، آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے سے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے نقصان کے بارے میں بتا دیا ہے۔ طالبان کہہ رہے ہیں ایران معافی مانگے تبھی ان کی فوجوں کی لاشیں دیں گے۔ کسی نے کہا کہ کلبھوشن بے گناہ ہے، ہم تو اس کو بے گناہ نہیں سمجھتے اور یہ سزا کا حقدار ہے جو بہت جلد اس کو مل جائے گی۔ بھارت میں جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کا الزام پاکستان پر لگاتے ہیں، لیکن بھارت میں دہشت گردی ان کے والد صاحب امریکہ نے کروائی ہے، پھر دوسرے والد اسرائیل نے کروائی ہے اور پھر بھارتیوں کی ہو جاتی ہے تباہی۔ بھارت تباہ ہونے والا ہے۔ تبت کے جوان چینی فوج کا حصہ بن گئے ہیں۔ بھارتی وزیر کی غداری بھی پکڑی گئی ہے، اس کے گلے میں رسا ڈال دیا ہے۔ یہ رسا ماڈل ٹاؤن کے دہشت گردوں کو بھی پڑے گا۔ رانا ثناء اللہ کی بہت جلد گرفتاری ہوگی۔ تفتیش کے دوران یہ پینترا بدل کر مغرب کی نماز میں شامل ہو جائے گا۔ پاکستانیوں تیار ہو جاؤ، عمران خان نے بڑا اعلان کر دیا ہے۔ یہ مہینہ ختم ہونے کے بعد حالات بدلنے والے ہیں، اس لیے تو عمران خان نے کہا کہ 3 مہینوں کے لیے کوئی باہر نہ جائے۔ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان بارڈر ختم کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ مسلمان تو ویسے ہی بڑے دل والے ہیں، اتحاد کر لیں گے، لیکن ہندو اپنی اوقات دکھائیں گے۔ عمران خان بازی پلٹ دے گا۔ عمران خان بازی پلٹنا اچھے سے جانتا ہے۔ ہم کسی کو کچھ نہیں مانتے، چاہے اسرائیل، امریکہ، برطانیہ یا فرانس ہو، سب کو ہم ایک جیسا سمجھتے ہیں۔ عمران خان نے کرپٹ سیاستدانوں پر بجلی گرا دی۔ ٹی وی چینلز کو کس نے کتنے پیسے بانٹے ہیں، کس چینل کی کتنی بولی لگی، جیسے چیزوں کی بولی لگتی ہے ویسے ہی چینلوں کی بولی لگی ہے۔ کپتان نے میڈیا کی دشمنی کی وجہ سے احسن اقبال کو ٹویٹ کر کے ڈانٹ دیا ہے۔ وزیر اعظم نے PTI کے 2 لیڈروں کو نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سب حیران رہ گئے کہ خان صاحب نے یہ فیصلہ کیسے لیا ہے۔ چیئرمین نیب کہیں نہیں جا رہے، یہ سب خبریں من گڑت ہیں۔ شادی ہال اور ریسٹورانٹ، دربار، آفس، ان میں ماسک ضروری ہے۔ ویکسین کے علاوہ کوئی بندہ سفر نہیں کر سکے گا۔ مہنگائی تو آسمان تک پہنچ چکی ہے۔ پاکستان نے شاہین 1A کا تجربہ کر کے بھارتیوں کو کڑا جواب دیا ہے۔ ہزاروں سال سے سویا ہوا یہ وائرس جاگ اٹھا ہے۔ اس وائرس پر ویکسین بھی ناکام ہو گئی۔ بھارت کو تیل کی سپلائی بند کر دی ہے، ان کو اب تیل نہیں دیا جائے گا۔ بھارت میں تیل کا کوہرام مچا ہوا ہے۔ میر جعفر اور میر صادق اسلام آباد اور GHQ پہنچ گئے، ان کی بات کوئی نہیں سن رہا۔ آخرکار وہ الیکشن کمیشن کے پاس آ گئے، راجہ صاحب نے بھی ان کی بات نہیں سنی۔ بہت بڑی پیشن گوئی کی بات کرتے ہیں۔ آنے والے الیکشن کسی حادثے کی نظر ہو جائیں گے، بہت بڑا حادثہ ہوگا۔ کوئی بھی حکومت ہوگی، یہ مافیا ہے، اس نے اپنی قبر کس لی ہے۔ ساری سیاسی پارٹیاں مافیا میں موجود ہیں، یہ کبھی زمین پر قبضہ کرتے ہیں، یہ کبھی چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں۔ عمران خان سمیت سب حکمرانوں کی چھترول۔ پاکستان نے آج تک جتنی بھی ترقی کی ہے وہ فوج کے بل بوتے پر کی ہے۔ ساری ترقی فوج کی وجہ سے ہے۔ اگر ایک بار فوج آ گئی تو یہ واپس نہیں جائے گی، بہت دیر کے بعد واپس جائے گی۔ اب اگر مارشل لا لگ گیا تو فوج کبھی نہیں ہٹے گی۔ پاکستان کی سیاست طویل عرصے کے لیے بند کر دی جائے گی، پھر تکلیف تمہیں ہی ہوگی۔ اب ہم رب کی رضا سے چلتے ہیں، رب کی مرضی سے چلتے ہیں۔ مودی یہ رہے تمہارے پالے ہوئے درندے، ان کو ہم نے جہنم واصل کر دیا ہے۔ 2 دسمبر والے دن چیئرمین نیب نے ڈنڈا اٹھا لیا تھا۔ مریم نواز کی بڑی سازش پکڑی گئی۔ جاوید اقبال نے نون لیگ کی ناک کٹوا دی ہے۔ برطانیہ نے چین کا مستقبل زمین بوس کرنے کے لیے بڑا منصوبہ بنایا ہے۔ نیو بھارتی CEO کون ہے اور کون سی طاقت بھارت کو سپورٹ کر رہی ہے؟ طالبان کے اکاؤنٹ بحال ہونے جا رہے ہیں، بہت جلد بحال ہو جائیں گے۔ کارگل کی جیتی ہوئی جنگ، نواز شریف نے کلنٹن سے ملاقات کر کے ہار آئے۔ آرمی چیف اور وزیر اعظم کی تلخ کلامی کیوں ہوئی؟ کرنل شیر خان کی لاش بھارت میں کیوں پڑی رہی؟ اللہ کی مرضی سے انہوں نے کارگل کی جنگ جیتی، لیکن نواز شریف نے بیڑا غرق کر دیا تھا۔ اگر نواز شریف یہ حرکت نہ کرتا تو آج کشمیر بھی آزاد ہوتا۔ آج کل تو رشوت بھی مہنگی ہو گئی، اب لاکھوں میں بات ہوتی ہے۔ ہزاروں والی بات بھول جائیں، اب لاکھوں میں بات ہوتی ہے۔ سعد حسین رضوی کے ایک بیان نے ہلچل مچا دی ہے۔ تحریک لبیک کے امیر کے انٹرویو کے لیے کون سی رکاوٹ تھی؟ گولی چلتے چلتے کیوں رک گئی؟
पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है, पाकिस्तान की मंजिल इस्लामी सदारती निज़ाम है। 2022 में पाकिस्तान में खुशहाली आएगी और साथ में इलेक्शन भी होंगे। पीडीएम टूटता दिखाई दे रहा है। मौलवी हजरात, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जेल जाते हुए नजर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ फिर से गिरफ्तार हो रहा है। सनाउल्लाह भी जेल जाएगा। 18वीं तरमीम फिर से इस्तेमाल होगी। सिंध के हालात ठीक नहीं है। मुराद अली शाह को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जरदारी की जान मुराद अली शाह में है। चेयरमैन नैब के खिलाफ तहरीक अदम इत्मीनाद आ रही है। मीर जाफिर और मीर सादिक बड़े खिलाड़ी बनना चाहते हैं। लॉन्ग मार्च के लिए भागते भागते आएंगे और भाग जाएंगे। पाक फौज के मतलूबा 4 बड़े दुश्मन जहन्नम वासिल हो गए। भारत की खुशियां मातम में बदल गई। वो वीडियो जो नवाज शरीफ डिलीट करवाना चाह रहा था, गंजा फिर से बेनकाब हो गया। नवाज शरीफ ने बहुत कोशिश की लेकिन फिर नाकाम हो गया। अब नवाज शरीफ को शर्म आनी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में नया एयरपोर्ट भी बन रहा है। नाज़रीन इकराम, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम दुनिया का मुस्तकबिल। फिर पिंजर सरकार की नज़र में मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।